خرم صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کے سامنے بھارتی میڈیا کی بھی بیانات ہیں، ان کی جو حکومتی ترجمان ہیں ان کی بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ بھارت یا تو واقعی ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے یا پھر وہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کم از کم یہ ایک پوسچرنگ کر رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا؟ جی، اس میں صدر ٹرمپ نے اپنے جو بیانات اور ٹویٹس ہیں اس میں ہندوستان کی جو پوزیشن تھی اس کے 3 ستون جو ہیں وہ پاش کر دی ہیں۔ پہلے ٹویٹ میں انہوں نے لفظ میڈیٹ کا استعمال کیا جو ثالثی کا لفظ ہے، کیونکہ ہندوستان تو اب 1972 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ثالثی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے ثالثی کروائی ہے اور انہوں نے اس کا نتیجہ بھی دکھایا۔ پھر انہوں نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں کشمیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا کہ کشمیر کو میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں بھی ہندوستان تو 2019 کے بعد سے کہتا ہے کہ کشمیر کا ٹاپک تو بند ہو گیا، اب تو صرف جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو ایشو تھا جس کے اوپر اگین ان کو ہوا کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور ہندوستان کو برابر ٹریٹ کیا اپنی جو تقریر تھی ان کی ریاض میں۔ تو لہذا وہاں جو ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو تھیں جو ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں بہت عرصے سے ان کی جو ایک رعونت ہے اور ان کا ایک اس میں جو میں یہ کہوں گا کہ جو ان کا جو غرور اور تکبر ہے اس کی وجہ سے جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب صدر ٹرمپ نے یہ اندیا دے دیا۔ پاکستان کے سامنے ایک دروازہ یہ کھلا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو امریکہ کی نے جو آفر کی ہے اس کو استعمال کرے، لیکن ہمیں اس کے لیے بہت سفارتی محنت اور بہت ایک تخلیقی سفارتکاری درکار ہوگی، کیونکہ ہندوستان جو ہے اگرچہ اس کو عسکری محاذ پر بہت بڑی پسپائی ہوئی ہے اور شکست ہوئی ہے، لیکن وہاں جو نفرت مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو کہ اس وقت کی وہاں کی جو حکمران جماعت بی جے پی کا جو سیاسی بنیادی نفرت ہے وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر سیز فائر ہوتا بھی ہے، اس سیز فائر میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مقصد میری نظر میں ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ فوری طور پہ ہندوستان جو ہے انڈس واٹرز ٹریٹی میں واپس جائے، کیونکہ اگر یہ ہندوستان واپس نہیں جاتا تو پھر 6 سے 10 سال کے بعد ایک اور جنگ ہوگی خدا نہ خواستہ، لیکن یہ کہ وہ اس کا چانس بڑھ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کا جو اصول انہوں نے جو کہا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ بدماشی کا اصول ہے کہ آپ کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو اور آپ بغیر تفتیش کیے، بغیر کوئی ایویڈنس دیے آپ اپنے جو ہے ہمسایہ جوہری طاقت ملک کے اوپر میزائل پھینکنا شروع کر دیں۔ یہ تو ناقابل قبول ہے دنیا میں جو انٹرنیشنل جو سسٹم ہے، انٹرنیشنل جو پریکٹسز ہیں۔ یہ 2 چیزیں فوری ہیں۔ اس کے بعد کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اگر یہ سیز فائر ہو بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں جو اصل میں ہندتوا کی طرف سے پاکستان پر حملہ آئے گا وہ عسکری نہیں ہوگا، وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورت میں ہوگا۔ لیکن خرم صاحب آپ نے جو کہا نا کہ یہ جو 2 ایشوز ہیں ان کو تو فوری طور پر حل کرنا ضروری ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ایک اور جنگ کچھ سالوں بعد ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے جے شنکر صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل ہے اور معطل رہے گا، یعنی بھارت نے یہ ایک مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ when it comes to Indus Water Treaties وہ ایک یک طرفہ فیصلے سے ہی آگے بڑھیں گے، جبکہ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ it will be considered as an act of war۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کمال سفارتکاری کے ذریعے کس طرح سے ہم امریکہ جو کہ ایک ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ مل کر کے کم از کم فوری طور پر اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ جی، حل ہم نے یہ نکالنا ہے کہ ہمیں ہندوستان کو بے نقاب کرنا ہے دنیا کے سامنے بطور ایک دہشت گرد ریاست، ایک بدماش، یعنی انگریزی کا لفظ ہے روگ سٹیٹ، اس کے ذریعے جو پاکستان میں دہشت گردی بھی کرواتا ہے، دہشت گردی کو فائنانس کرتا ہے، جو کہ خود ہندوستان نے اس بات کا اعتراف کیا ہوا اپنے جرم کا کہ وہ پاکستان میں بقول انہوں نے 22 پاکستانیوں کا قتل کیا ہے یا پاکستان میں، جس طرح انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں قتل کیا ہے۔ اور جو آخری اس میں پوائنٹ ہے روگ سٹیٹ کا کہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا دنیا میں یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ پانی ایک تہذیبی ورثہ ہے جس سے پوری تہذیبیں جو ہیں، مثلا انڈس واٹرز ٹریٹی جو ہے، انڈس بیسن جو ہے
پوری ایک تہذیب ہے. تو لہذا وہاں جو ہے اگر آپ اس کو پاکستان نے درست طور پر کہا کہ جی اگر آپ اس کو پانی کو روکنے کی کوشش کریں جو کہ ابھی تک انہوں نے ایک چند دن کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے, تو اسی لیے اس کو حل کرنا کہ اگر اگلے 6 سے 10 سال میں ہندوستان جو ہے یہ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے جو آج اس کو حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مغربی دریاؤں کا پانی روک سکے, تو پھر جو ہے وہ پانی پر پاکستان درست طور پر جنگ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ہندوستان کو یہ بھی ایکسپوز کرنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سسپینڈڈ ہے تو پھر پاکستان مشرقی دریاؤں میں سے اپنا حق مانگے گا جو آج اس وقت ہندوستان جو ہے اس میں ایک قطرہ بھی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر انڈس واٹر ٹریٹی کھلتی ہے تو ہم جو ہے ہم کہیں گے جی ہمارا پانی کہاں ہے, ستلج, بیاس اور راوی کا ہمارا حصہ 10 ملین ایکڑ فیٹ بنتا ہے وہ ہمیں دیں. تو لہذا ہندوستان کے اوپر جو ہے جو الحمدللہ اس مارکہ حق کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بین الاقوامی طور پر بھی اور پاکستان کے اندر بھی جو ایک نیا اعتماد پیدا ہوا ہے اس اعتماد کو لیوریج کرنا ہے بین الاقوامی اداروں میں بھی, بین الاقوامی فورمز پر بھی اور بائی لیٹرل بھی, کہ ہندوستان جو روک سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے اس کا ہمیں ہاتھ روکنا ہے ورنہ ایک جنگ ہوگی. اس جنگ میں بھی ہندوستان نے بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے براموس میزائل استعمال کیے جو کہ نیوکلیئر کیپیبل ہیں. اگر پاکستان نے اس کا جواب نہیں دیا تو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور ہندوستان جو ہے مستقل معاملات کو مخدوش کرتا جا رہا ہے. اور دنیا کا کام ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں جنگ نہ ہو اور پانی کی وجہ سے جو ہے وہ اپر انڈس بیسن متاثر نہ ہو تو انہیں ہندوستان کا ہاتھ روکنا پڑے گا. جو انہوں نے پارٹنر بنا کر رکھا ہوا ہے ان کا پارٹنر جو ہے وہ بہت ہی غیر ذمہ دار بین الاقوامی شہری. تو خرم دستگیر صاحب جو مارکو روبیو صاحب نے کہا ٹویٹ تھی جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ فی الحال یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر براڈر سیٹ آف ایشوز کے اوپر نیگوسیشنز ہوں گی. اب اس وقت فی الحال تو معاملہ لگ رہا ہے کہ بڑا سست روی کا شکار ہے. ٹھیک ہے 3 مرتبہ ڈی جی ایم اوز میں آپس میں بات ہو گئی, 18 تک یہ جنگ بندی ہے, اس کے بعد دوبارہ شاید وہ بات کریں گے, لیکن لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اگلے جو مراحل ہیں اس کا آغاز کب ہوگا؟ جی ابھی تو جس وقت ہم آج بات کر رہے ہیں اس میں تو ابھی اس کی کوئی واضح انڈیکیشن نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی اسلام آباد تشریف لائے ہیں, تو ان کی جو گفتگو ہوگی غالباً چونکہ وہ مغرب کے ایک مؤثر ملک کے وزیر خارجہ ہیں ان سے جو فارن منسٹر اسحاق ڈار کی گفتگو ہوگی میں غالباً اس سے شاید کوئی نتیجہ نکلے, کیونکہ وہ پھر جا کر جو ہے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ کو بھی بریف کریں گے اور اگلا راستہ نکالیں گے. جو برطانیہ ہے چونکہ اس خطے کی نوآبادیاتی وہ پاور رہ چکا ہے تو لہذا ان دونوں کے سے تعلقات ہیں, تو غالباً اس سے کوئی راستہ نکلے گا. لیکن پاکستان کے پاس بہت لمبا عرصہ نہیں ہے, اگلے چند زیادہ سے زیادہ کوئی میں یہ سنتا ہوں 7 سے 8 ہفتے ہیں جس میں ہمیں اس بات کو دنیا کو باور کرانا ہے کہ اس دفعہ, اور یہ حقیقت ہے, پاکستان کی جو احتیاط کی وجہ سے جوہری جنگ نہیں ہوئی ورنہ ہندوستان نے اس کا آغاز کر دیا تھا. جی یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ روز اور تواتر سے اور پوری دنیا کے سامنے ہمیں ایسا لیوریج اس کو یوز کرنا ہے جو کچھ بھارت نے کیا ہے. کمنگ ٹو جو ہمارے ہاں جو سابق سفارتکار ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, وہ بارہا یہ لکھ رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ ہمیں بڑا چوکنا رہنا ہے کیونکہ وہ اس سیز فائر کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ نہ کنٹینیو ہو, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک تھوڑے عرصے کا پاز ہے اور اس میں مودی جو ان کی پالیسی رہی ہے وہ کچھ نیا مس ایڈونچر پلان کر سکتی ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہی کین اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد, اور جب بین الاقوامی طور پر اس وقت پاکستان کی آپ نے بالکل درست فرمایا اب اس کو پاکستان کو ذرا ایک مختلف نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے. جی لیکن دیکھیے جو اصل میں اب یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی جیسے کہتے ہیں اسکول یارڈ برال کا جو طریقہ کار مودی صاحب نے بنایا ہے. اب ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی ہزیمت جو ہے پاکستان کے جہاز وہ نہیں گرا سکتے, اصل میں تو ان کو یہ ہزیمت ہے. تو لہذا وہ اب اس کے لیے اس کا کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے. پاکستان کا جو اینٹی ایئر کرافٹ یا ایئر ڈیفنس میکینزم ہے اس کو وہ تباہ نہیں کر سکتے. پاکستان نے اپنی جو ہوا میں الحمدللہ
اپنی سپیریورٹی جو ہے وہ ثابت کی ہے. تو لہذا جس طرح میں نے کہا کہ میری نظر میں تو وہ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہوں گے. شارٹ ٹرم میں میرے خیال میں وہ کوئی عسکری مس ایڈونچر نہیں کریں گے. ان کا یہ خیال تھا جس کا انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر بھی کیا کہ جی وہ جو ہے جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کی لائن پر کوئی کراس کریں گے تو وہاں بھی پاکستان نے الحمدللہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے ان جو 7 سے 10 مئی کے حالات تھے اس میں پاکستان نے اپنی پوزیشن کو بہت اسٹرینگتھن کیا, اس میں بڑی توانائی اور طاقت آئی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اب وہاں بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے. اور جو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کوئی جہاز بھیج کر یا میزائل سٹرائک کر کے یہ کام کر لیں گے, تو میزائل سٹرائک تو اس دفعہ انہوں نے جس قسم کی ہیں جیسا میں نے کہا ہم بالکل نیوکلیئر جنگ کے دہانے پر آ کر واپس گئے ہیں. تو لہٰذا وہاں پھر یہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ایک سیز فائر ہو جائے. وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ وہ سسپینڈ ہی رہے تاکہ وہ اپنی جو ان کا دوسرا ایجنڈا ہے اس پر عمل درآمد کر سکیں. لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ اگر ہم اپنی جو سارا آئی تھنک میری نظر میں آنے والے دنوں میں جو آئے گا ایکشن آئے گا ہندوستان کی طرف سے وہ مشرق میں نہیں مغرب کی طرف سے آئے گا. اور آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصے کے بعد آج کے روز ہی جے شنکر صاحب کی باقاعدہ باضابطہ طور پر بات ہوئی ہے انٹرم فارن منسٹر آف افغانستان سے, امیر متقی صاحب سے. اور جی نہ صرف گفتگو ہوئی ہے بلکہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ اشتہار لگایا, خود ٹویٹ کیا ہے کہ جی دیکھیں میری گفتگو ہوئی ہے. تو وہ پاکستان کو سگنل کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آپ کو میری نظر میں تو انہوں نے یہی سگنل دیا کہ ہم آپ کو we will hurt you from the west. تو پاکستان نے جو ہے وہ جو ہے as I said اپنی جو مغربی سرحد ہے اس کو رینفورس کرتے, خاص طور پہ جو جنوبی افغانستان میں ہیلمند کے علاقے کی جو سرحد ہے اس کو پاکستان کو رینفورس کرنا ہوگا. اور آنے والے دنوں میں آئی تھنک جو زیادہ تھیٹر آف آپریشن اگر ہوگا تو وہ ویسٹ میں ہوگا, کیونکہ ایسٹ میں فوری طور پہ تو جس طرح انڈین ایئر فورس جو ہے وہ مفلوج ہوئی, جس طرح ان کی جو پیش رفت تھی ان کے جو فوجیوں کی آزاد جموں کشمیر میں اس کو نہ صرف ہم نے روکا بلکہ ہم نے ان کو بہت ایک منہ توڑ جواب بھی دیا ہے جو آنے والے دنوں میں ظاہر ہوگا. تو لہذا وہاں تو وہ جو ہے جو اوورٹ ملٹری ایکشن نہیں ہوگا, اب کوورٹ ٹیررزم ہو. بالکل آپ نے درست فرمایا. تو خرم دستگیر صاحب دیکھیں دنیا بھارت جو کچھ بھی اس وقت کہے جا رہا ہے تو دنیا تو دیکھ رہی ہے اور یہ عالمی برادری بھی دیکھ رہی ہے کہ رافیل گرنے کو وہ مانتے نہیں, F-16 کا وہ ایک ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. اور 2 روز قبل تو انہوں نے تابکاری کی پورے الزامات لگا دیے تھے کہ پاکستان سے لیکیج ہو رہی ہے, اور انہوں نے خدا نہ خواستہ ہمارے کسی نیوکلیئر کے جو اثاثے ہیں ان کو ہٹ کیا. تو دنیا بھی تو یہ دیکھ رہی ہے. آپ ڈیفنس اینالسٹ کو دیکھیں چاہے وہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ہوں یا پھر خطے کے دیگر ممالک ہوں, انہیں سب نظر آ رہا ہے, آئیے اویک ہے. تو کیا مودی اور اس کی حکومت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو جھوٹ ہے وہ تو بے نقاب ہو چکا ہے, تو اس سے وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے بلکہ ان کی اپنی پوزیشن اس پوری عالمی فورم پر مزید ویک ہوتی جائے گی؟ جی ایک جو زمین کھینچی ہے دنیا نے مودی کے پیروں تلے, وہ یہی زمین کھینچی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان جو کچھ بھی کہے گا, کیونکہ اس نے وہ مغرب کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا کے خلاف, اس کی ہر چیز جو ہے اسے بغیر چیک کیے مان لیا جائے گا. لیکن یہ چیز جو ہے یہ ثابت نہیں ہوئی, اور ہندوستان کی جتنے بھی کلیمز ہیں چاہے وہ ریڈیشن کلیمز ہیں, انہوں نے ایک وقت یہ بھی کلیم کیا کہ انہوں نے پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں ان کو ہٹ کیا ہے, اس کو ڈیمیج کیا ہے, اور ہر قسم کی جو ہے وہ تو دیکھیں نا کراچی شہر کو تباہ کر کے بیٹھ گئے تھے کراچی شہر. ہاں تو لہذا وہاں جو ہے یہ بھی جو میں نے کہا کہ روگ سٹیٹ اور ایک غیر ذمہ دار جوہری طاقت کا جو کیس ہے پاکستان کا وہ مضبوط ہو رہا ہے ہر اس واقعے سے, کہ جس کا آپ نے ذکر کیا جس ایکسپرٹ کا جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں, وہ کبھی بھی پاکستان کی دوست نہیں رہی خاتون, لیکن وہ بھی مجبور ہے کہنے پہ کہ ہندوستان کو اس دفعہ بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. تو یہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہر چیز جو ہم کہیں گے اس کو مغربی اور مغرب کا میڈیا جو ہے وہ مان کے اس کا اشتہار لگانا شروع کر دے گا, اور جو کہ 2019 میں ہوا اس طرح. لیکن اب جب کہ پاکستان کے پاس ایک موقع ہے, وی آر ان دی اسینڈنٹ میڈیا کے فرنٹ پہ بھی, اور اوور آل ہم نے اپنی جو کیپیسٹی ظاہر کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بہت ایگریسو طریقے سے
اگرچہ کوشش یہی ہوگی، ڈیوڈ لیمی بھی آئے ہوئے ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ تصفیہ تو اسی بات پر فوری ہونا چاہیے، جب اگر ہندوستان انڈس واٹرز ٹریٹی کو فوری طور پر جو ہے دوبارہ اس میں شامل نہیں ہوتا اور ایکٹیویٹ نہیں کرتا تو پھر تو یہ تناؤ جو ہے یہ جاری رہے گا، کیونکہ آلریڈی آج پھر بھی خبر آئی کہ انہوں نے دریائے سندھ کے اوپر جو ان کا سیکشن ہے اس کے اوپر جو انہوں نے آج اسی طرح خبر اڑا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو اس کے اوپر پروجیکٹ بنانے لگے. تو اگر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے تو دنیا کو یہی سمجھانا ہے کہ یہ جو دو جوہری طاقتیں ہیں جس میں ایک ہندوستان انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے چکا ہے، آپ نے روکنا ہے، ہم تو اپنا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی جیسے میں نے کہا نا ابتدا کے اندر کہ وزیر اعظم کی بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھی جب وہ وزٹ کر رہے تھے، جوانوں سے مل رہے تھے، تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم امن کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اب چوائس آپ کی اپنی ہے. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی خرم دستگیر صاحب کہ کیونکہ اس پورے محاذ کے اوپر ایک طرف جب افواج پاکستان نے بھرپور طریقے سے ملک کا دفاع کیا، وہیں حکومت کی لیڈرشپ اور تمام تر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، تمام جماعتوں کی بالشمول اپوزیشن جماعتوں کے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف جس کے سوشل میڈیا کو آپ سب لوگ بھی اور ہم سب کہتے تھے کہ جس طرح سے وہ بیہیو کرتا ہے، انہوں نے تو بہت زبردست پرفارم کیا. کیا سمجھتے کسی قسم کی کوئی سپیس کریٹ ہو رہی ہے تحریک انصاف کی؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے. یہ سیاسی سیز فائر ہے، مذاکرات کی میز سے وہ اٹھ کر گئے ہیں، ہم آج بھی وہاں بیٹھے ہیں. اب پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی کہ وہ ڈی جی آئی ایس پر کی بریفنگ جو پچھلے اتوار ہوئی تھی 4 تاریخ کو، اس میں وہ شامل ہوں، لیکن انہوں نے شامل ہونے سے انکار کر دیا. اور یہ کہنا کہ جی اے پی سی جو ہے وہ جب تک جو ہے بانی چیئرمین کو نہیں بلایا جائے گا تو اے پی سی میں بھی ہم نہیں آئیں گے. تو ان کو بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اگر ہمیں اپنے آئین کو اور جمہوریت کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس کی جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اگر ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان کے 31% عوام نے ان کو 8 فروری کو ووٹ دیے ہیں، تو اگر وہ اس کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو پھر جو 69% ووٹ ان کو نہیں ملے ان کو انہیں تسلیم کرنا ہوگا، تب یہ آگے بڑھے گا. اور اگر وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے تو حکومت تو آج بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھی ہے، آئے اور ہم سے بات کریں. تو انصار عباسی صاحب جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہے، ان کی جانب سے آپ نے بھی وہ خبر پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے قومی اسمبلی کے فلور پر جو ایک قومی مذاکرات کی دعوت دی گئی وہ عمران خان صاحب نے قبول کر لی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں لیکن میڈیا کی چکوچون سے ذرا چھپ کر ہی ہوں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعی کوئی مذاکرات ہونے کو ہیں؟ جی نہیں، میرے پاس عباس صاحب کی خبر کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے فی الحال کہ یہ کوئی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے. جب ہوگی تو آپ نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی جو پچھلے 3 سال کی جو سوچ ہے اس میں کبھی بھی ٹھہراؤ نہیں رہا، ہمیشہ وہ تبدیل کرتے ہیں. ہر ہفتے جب کوئی مل کر آتا ہے تو وہ نئی پالیسی دے دیتا ہے. اور یہ جو آئی تھنک ایشو ہے کہ 3 سال انہیں جس طرح افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے اور جس قسم کی انہوں نے غیر اخلاقی تصویریں لگائی ہیں اور 1971 کا واقعے کو جوڑا ہے اور چیف صاحب کی جو فیملی ان کی تصاویر جو غلط لگائی ہیں، ان کو اس کو دھونے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ اب ان کو کنسسٹنٹلی اپنی میسجنگ کرنی پڑے گی کہ وہ اس آئینی بندوبست کا حصہ بن کر جو اصل فوکس ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جہاں 12 سال سے ان کی حکومت ہے، وہاں کے رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں بہتر کرنا شروع کریں، بجائے یہ کہ ایک مستقل سیاسی محاذ پر لڑتے رہیں.